أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103. اس سے پہلے سفر میں یعنی جرنی میں کیسے نماز پڑھی جائے شارٹ کر کے وہ بتایا گیا. پھر بتایا گیا کہ جنگ کی حالت میں کیسے رہنا چاہیے، کتنا الرٹ رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، ساودھان رہنا چاہیے مسلمانوں کو، اور نماز کیسے پڑھنا چاہیے وہ ایک ایک رکعت کر کے یا جیسے بھی. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایمان والوں کے لیے، چونکہ جس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہتا ہے، تو یہاں صحابہ کرام کے دل میں گلٹ تھا کہ ایک ایک رکعت نماز پڑھ کے چلے گئے نا، صحیح سے نماز نہیں ہوئی. صحیح سے نماز کا مطلب جس طرح سے ہم اطمینان سے پڑھتے ہیں، اللہ کو خوب زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، تو یہاں خوف کی حالت میں، ڈینجر میں، تو کسی طرح نماز پوری کر کے جانا ہے لڑنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ایک اصول دیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پڑھ لو، نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. کس طرح سے؟ قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبکم، اور لیٹے لیٹے. یعنی اللہ کی یاد صرف نماز تک نہیں ہونی چاہیے، تم جہاں بھی جس حال میں ہو، گھر میں ہو، سواری میں ہو، یا عورتیں کچن میں ہو جھاڑو دے رہی ہو، ہر جگہ آپ آفس میں بیٹھے ہو، کیا کرنا؟ یا لیٹے ہوئے ہو، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹے ہوئے ہو، ہر جگہ تمہاری زبان اور تمہارے دل میں کون رہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے بولا؟ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب انسان ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اس کی بات اس کی بات، یہ خبر وہ نیوز، اور تو اس کو فائدہ اس سے کیا ملتا ہے؟ کوئی ثواب ملتا ہے کیا؟ کوئی اس کا مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے کیا؟ کوئی سکون ملتا ہے کیا اسے؟ کچھ نہیں، بلکہ سب لاس ہوتا ہے. ٹائم لاس ہوا، انرجی لاس ہوئی، دماغ لاس ہوا، اور کچڑے سے دماغ بھر جاتا ہے الٹی سیدھی چیزوں سے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے کہ تمہاری بھلائی اس میں ہے. کس میں؟ کہ تم جتنا خدا کو یاد کرو گے اتنا ہی تمہارا اوپر سے لے کے نیچے تک، دنیا سے لے کے آخرت تک ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ بنتی چلی. چاہے تم کہیں بھی ہو، تم کاروبار کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، وہاں بھی تمہاری زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا آپ عمل دیکھ لیجیے کیسا ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے. اور اچھا، اللہ کی یاد جو ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے جڑی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. یہ سب سے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے قریب سے کون جانتا؟ ایک انسان کو سب سے قریب سے کون جانتا ہے؟ بیوی جانتی ہے. تو کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے.
ان کی زبان پر ہمیشہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہوتا تھا، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، لیٹتے بھی۔ پھر کہتی ہیں کہ رات کو کبھی بھی اٹھ کر کے میں دیکھتی تھی تو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کب ہیں اور اٹھ کر کے اللہ کی یاد اور ذکر میں، نماز میں کب مشغول ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ فجر کے بعد سے جب بیٹھتے تھے آپ، فجر کے بعد رات میں تو 1/3 رات تک کرتے ہی تھے کھڑے کھڑے، فجر کے بعد جب بیٹھتے تھے تو سورج نکلنے تک اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ پھر جب مسجد چھوڑتے تھے اس سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت جو بھی ہے وہ پڑھ کے جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے دن بھر کے روٹین میں 70 بار 100 بار استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تو کتنی بار پتہ نہیں۔ ابھی جو ہم نے نماز میں سورہ پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر اللہ ویرجو الیوم الآخر، کہ کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رات میں اٹھ کر کے قانت آناء اللیل ساجدا، کبھی سجدے میں گر جاتا ہے، وقائما، کبھی کھڑا رہتا ہے، اور یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب سے رحمت اور مرسی کی امید رکھتا ہے۔ آپ پوچھو کیا ایسے لوگ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا ایسے علم والے اور وہ لوگ جو اللہ کو نہیں جانتے، کیا یہ دونوں جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ بولتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ جینیس انسان تھے، یعنی خالی اسلامی تاریخ کے نہیں، پوری ورلڈ ہسٹری کے، کہ صبح سے لے کر کے ظہر تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھے رہتے تھے۔ اور خالی ایسا نہیں کہ ہاں ذکر کر کے اٹھ گئے، انہوں نے جو کام کیا ہے اس وقت کے جتنے فتنے تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، علمی انٹلیکچوئل لیول پر سب کو توڑ کے رکھ دیا، کتابیں لکھی ایسی ایسی، آج تک ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ایسے ایسے اسٹوڈنٹس تیار کیے، ان کو قید کیا گیا، وہاں جیل میں بھی جا کر کے انہوں نے کتابیں لکھی، کنویں میں بند کر دیا گیا، وہاں بھی کتابیں لکھی۔ یعنی خالی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ گئے تو دوسرا کام چھوڑ دیا، نہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ تھکتے نہیں ہیں کیا؟ آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ صبح سے دوپہر تک یہ ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا، اور اتنا جو کام میں کرتا ہوں اس کے لیے انرجی اور طاقت نہیں ہے۔ اب ہمارا اپنا حال دیکھیں، کتنی دیر ہم اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں اور کتنی دیر دوسری باتوں میں رہتے ہیں، گپ شپ میں، ادھر ادھر کی باتوں میں۔ نماز کے بعد تو مسجد میں کوئی نظر آتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم کو اطمینان، سکون اور شانتی مل جائے، یعنی جنگ کی حالت ختم ہو جائے، تو پھر ریگولر نماز پڑھو جیسا کہ پڑھتے تھے، لمبی لمبی، جتنی لمبی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیوں؟ یہاں جنگ میں بھی کہا جا رہا ہے ٹائم سے نماز پڑھنے کے لیے، کیوں؟ ہوتا تھا کہ جنگ کی حالت ہے، چلو ایک ہی دن میں، ایک ہی بار میں 5 نماز پڑھ لو، ہو سکتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے بے شک نماز ایمان والوں پر فکس ٹائم پر فرض کی گئی ہے۔ وہ ایک نماز میں 2 فرض ہیں، ایک نماز پڑھنا اور دوسرا کب پڑھنا؟ ٹائم پر پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا، روز نماز فجر چھوڑ کر کے سورج نکلنے کے بعد پڑھنا، یا کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو ریجیکٹ کر دے گا، یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، منہ پہ مار دے گا۔ ایسی نماز اس کے نزدیک نماز نہیں ہے۔
اب نماز کی ٹائمنگ جو آج تو بہت آسانی ہے، کیلنڈر ہے اور نہ باضابطہ اس کا رول ہے کہ کب کس ٹائم کون سی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ پوری اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس آیت میں دو باتیں اسپیشلی بتائی ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ کا ذکر کب کب کرنا ہے، اللہ کو کب یاد کرنا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر، ہمارے دل میں رہنا چاہیے، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی اور چلتے چلتے بھی۔ اور دوسرا کیا کہ نماز فکس ٹائم کے ساتھ، متعین وقت کے ساتھ فرض ہے۔ تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And when you have completed the prayer, remember Allah standing, sitting and lying on your sides. And when you become secure, then re-establish regular prayer. Indeed, the prayer is enjoined upon the believers at stated and specified times. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔